بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے طیب اردگان کے مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی حمایت پر ترکی کا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، تفصیلات کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردگان ان لیڈروں میں سے ہیں جنہوں نے مسئلہ کشمیر پر کھل کر پاکستان کے موقف کی حمایت کی۔ وہ کئی موقعوں پر کشمیری عوام کے حق میں بولتے ہوئے نظر آئے، تاہم بھارت سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ نریندر مودی نے اپنا ترکی کا دورہ بھی منسوخ کر دیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے پیرس میں ہونے والی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس میں اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستانی موقف کی حمایت کرتے ہوئے کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ بھارت نے ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات میں سرد مہری لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے میگا انویسٹمنٹ سمٹ میں شرکت کے لیے 27 اور 28 اکتوبر کو سعودی عرب جانا ہے، جس کے بعد انہوں نے ترکی کا دورہ بھی کرنا تھا۔ مودی کے دورہ ترکی کو منسوخ کرنے کے فیصلے سے نئی دہلی اور انقرہ کے مابین تعلقات میں کشیدگی آ سکتی ہے، جبکہ ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ مودی کے انقرہ دورے کے موقع پر تجارت اور دفاعی معاملات سمیت مختلف امور پر دستخط ہونے تھے، جبکہ دوسری طرف وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس دورے کو کبھی حتمی شکل نہیں دی گئی تھی، لہذا منسوخی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ مودی نے آخری بار 2015 میں بھارت میں ہونے والی G20 کے دوران ترکی کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے رواں سال جون میں G20 کے موقع پر اوساکا میں اردگان کے ساتھ ملاقات کی تھی، جبکہ ترک رہنما جولائی 2018 میں 2 روزہ دورے پر بھارت آئے تھے۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ترکی کشمیری عوام کے امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل تک اپنی حمایت جاری رکھے گا، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب میں مسلم امہ اور کشمیری عوام کی صحیح معنوں میں ترجمانی کی ہے۔ ناظرین کرام، دوسری طرف پاکستان نے دہشت گردوں کی حمایت اور منشیات سمگلنگ کے بھارتی الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت سیاسی فائدے کے لیے پاکستان کا نام استعمال کرنا بند کرے۔ ہریانہ اور مہاراشٹرا میں انتخابی ریلیوں میں بے بنیاد الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ نے بھارت کی تمام دھمکیوں اور الزامات کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ الزامات کو تاریخ اور حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش قرار دیتے ہیں۔ بی جے پی رہنماؤں کی جانب سے پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ کیا بی جے پی کے پاس پاکستان دشمنی کے علاوہ اور کچھ بھی ہے؟ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی حمایت اور منشیات کی سمگلنگ کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ سیاسی فائدے کے لیے پاکستان کا نام استعمال کرنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ بھارت میں انتخابات جیتنے کے لیے پاکستان کے نام کا استعمال کیا جانا اب ختم ہونا چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ہریانہ اور مہاراشٹرا میں انتخابی ریلیوں میں پاکستان پر بے بنیاد الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ پاکستانی دریاؤں کا پانی روکنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرتارپور راہداری کھولنے کے پاکستان کے فیصلے کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مودی سرکار جس سوچ کی مالک ہے ان سے تو مذاکرات کی امید ہی نہیں۔ بھارتی وزیر اعظم کس قانون کے تحت پاکستان کا پانی روکیں گے؟ بھارت نے پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنے کی پوری کوشش کی۔ پاکستان اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے۔ ہم جلد کرتارپور راہداری کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور خطے کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے، جبکہ بھارت کا بیانیہ کشمیریوں نے مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم کس قانون کے تحت پاکستان کا پانی روکیں گے؟ بھارت نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلے، لیکن پاکستان اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت کسی کو بھی مقبوضہ وادی کشمیر کا دورہ کرنے نہیں دے رہا، جبکہ کشمیری بھارت سے بغاوت کر چکے ہیں اور بھارت سے سخت نالاں ہیں۔